وچوں باہر نکلیا۔ حضرت ابو بکر دی خلافت دا زمانہ سی۔ میں جا رہا سا، رستے چ نا ایک مکان دا دروازہ کھلا سی۔ گزردیاں میری نظر پئی تو سین وچ چارپائی بچھی، ضعیف العمر اکھاں تو نابینی ایک خاتون چارپائی تے بیٹھی، عمر بھی زیادہ، اکھاں تو نابینی بھی۔ میرے ویسے قدم رک گئے۔ میں نے دروازے تے دستک دیتی، انہیں پوچھیا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکایا ہے؟ تو میں نے کیا عمر۔ تو مائی نے نہ ہنس کے کیا کہ نبی دا مرید اور نبی دی مراد بھی میرے دروازے تے آئے، غریباں دے مقدر جاگ پینے، آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا، مائی دے قریب ایک جگہ سی اتھے بیٹھ گیا۔ کہندے نے میں دیکھیا مائی دا گھر سفرا ہی بڑا صاف کارے، سین بھی جھاڑو بڑا سونا لگا ہے، مائی دے کپڑے بھی دھلے ہوئے نے، مائی دے کول پانی دا کڑھا پیا ہے، چارپائی تے نا ایک پلیٹ اودے کھجوراں اور روٹی دے کچھ ٹکڑے پے نے۔ بات چیت شروع ہوئی، اماں اس گھر وچ اور کون کون رہندا ہے؟ تو اس نے کہا ہجرت کر کے میں اور میرا خامد آئے ساں، اولاد مقدر وچ نہیں سی، خامد کچھ عرصہ ہویا شہید ہو گیا ہے اور میں اکیلی اس مکان وچ رہندی ہوں۔ عمر نے کہا بی بی تو اکیلی رہندی ہے تو تیرا گھر تو بڑا صاف ہے، تو اکھاں تو نابینی ہے، جھاڑو کون دیندا ہے، پانی کون لے آندا ہے، گھر دیاں گندگیاں باہر کون سٹدا ہے، تیرے کپڑے کون دھوندا ہے؟ تو مائی نے رو کے کہا عمر پتہ تو نہیں مینوں کون ہے، لیکن جدوں دا خامد شہید ہویا ہے اس وقت تو لے کے اج تک ہر روز راتی ایک بندہ آندا ضرور ہے، میرے گھر دے سین وچ جھاڑو بھی دیندا ہے، مینوں پانی دا کڑا بھی بھر کے دے جاندا ہے، روٹی کھجوراں دا اہتمام بھی کرتا ہے، ہر دوسرے دن نہ آواز دیندا ہے کہ بی بی یہ کپڑے تیرے کول پے نے، میں باہر جا رہا ہے تو کپڑے بدل، اگر یہ اتار دے میں آواز دینی، میں آواز دینی ہاں، وہ لے جاندا ہے دھو کے دوسرے دن پھر مینوں دے دیندا ہے۔ میں جانتی نہیں ہو کون ہے۔ عمر کہندے نے میرے دل وچ عجیب ہلچل مچ گئی، عمر تو بھی مدینے چ رہے پر کوئی اور فرشتہ بھی ہے جو غریباں دے کام پیا کرتا ہے، اور تینوں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے جو غریباں دے گھر اس طرح آندا ہے اور گھر والے نوں پتہ ہی نہیں کہ انہاں دے کام ہو رہے نے۔ کہندے نے میں اجازت لے کے چل پیا، مگر دل و دماغ وچ نہ طوفان سی۔ اج عمر نے ٹھان لئی اج بندہ پکڑنا ہے، اج ٹریسٹ کرنا ہے۔ آخر پورے مدینے دے لوگ راتی سوتے ہوندے نے، کیڑا جو اٹھ کے غریباں دے گھراں وچ جھاڑو آ کے دے رہا ہوتا ہے۔ فرماندے نے پھر میں عشاء دی نماز پڑھ کے تو بغیر اجازت مائی دے گھر دے دروازے چوں داخل ہو کے دیوار نال چھپ کے بیٹھ گیا۔ اج انتظار کر رہا ساں او کون ہے، ایک باری دیکھا تو صحیح۔ فرماندے نے ادھی رات ہو گئی، سناٹا چھا گیا، مدینے دی گلیاں وچ خاموشی چھا گئی۔ میں نے دیکھیا کہ دروازہ کھلا ہے، میں چوکنا ہو گیا، وہ آ گیا جس دا انتظار سی، ہاتھ وچ جھاڑو پکڑے ہے، اندھیرا سی میں پہچان نہ سکیا، میں پاؤں دبے آہستہ آہستہ قریب گیا، جدوں نیڑے ہویا نا تو میری چیخ نکل گئی، امیر المومنین جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے جھاڑو پکڑے ہے اور مائی دے گھر بھی جھاڑو دین لگے۔ میں کندھے تے ہاتھ رکھیا، ابو بکر نے مڑ کے دیکھیا، عمر تو کیوں اتھے آئے ہیں؟ میں عرض کیتی ابو بکر اتنا تے دس دے کدوں دا مائی دا گھر پیا صاف کردا ہے تے کیوں پیا کردا ہے؟ ابو بکر دے آنسو داڑھی چوں نیچے گرن لگ پئے۔ عمر جی میں اج تو بیٹھا ہے نا بندہ پکڑن واسطے کراتی، میں بھی بندہ پکڑن واسطے تھے بیٹھا ساں، یہی وقت سی، یہی سین سی، میں ویکھیا کملی والے جھاڑو پکڑ کے مائی دے گھر داخل ہو گئے۔ میں آقا دے قدم پکڑ کے کیا یا رسول اللہ تسی دا گھر کیوں صاف کر دے ہو؟ فرمایا ایک بیوہ ہے، پھر غریب ہے، پھر نابینی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، تے جدے دکھ کوئی نہ ونڈاوے او دے میں ونڈاتا ہوندا ہاں۔ ابو بکر اگر میں نہ کراں تے کون کرے؟ میں عرض کیتی آقا ایک باری اساں نوکراں نوں ایک باری حکم تو دے دیندے، آقا جو ہو گیا اج تو بات تساں نہیں کرنا۔ اے عمر حضور نے میرے کو ایک وعدہ لیا سی، ابو بکر وعدہ کر جب تک مائی زندہ ہے میں رواں نہ رواں، تو انہوں بھکھیاں سون بھی نہیں دینا، ادھا گھر گندہ ہون بھی نہیں دینا۔ میں اپنے آقا نال وعدہ کیتا ہے، آج 2.5 سال ہو گئے نے ابو بکر اپنی ڈیوٹی پہ دیتا ہے، آج پہلا بندہ ہے جس نے تو میں نوں پکڑے ہے۔ اے عمر ایک میرے نال وعدہ کر، جب تک ابو بکر دے سانس چل رہے نے میں آقا نال کیتا وعدہ نبھاواں گا، پر اگر تینوں خبر مل جائے نا مائی جوندی اور ابو بکر چلا گیا ہے تو پھر مائی دے گھر دا خیال کرنا ہے،
عمر کہندے نے میں خیال کرن دا وعدہ کیتا، آؤ ہن حافظ ابو نعیم پل لے کے جاواں۔ ابو نعیم کہندے نے لوگو مدینے وچ 3 گھر ایسے سن جنہاں گھراں وچ ادھی راتی برتن او دھوندا سی، جڑا رکا لکھ دے وے تو رکے پانی چل جائے کردے سن، جڑا رکا لکھ دے وے اور ڈنڈا مارے تو زلزلے رک جاندے سن۔ مدینے دی زمین تے زلزلہ آیا، راضی لکھ دے نے عمر نے ڈنڈا مار کے فرمایا اسکونی یا ارض علم عادل علیک، زمین رک جا، کیا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا؟ راضی کہندے نے عمر دا کیا ڈنڈا لگیا ہے، ہن پلیٹاں نو جرت نہیں واپس آن، فلم تتزلزل بادو، پھر مدینے کے زلزلہ آئے ہی نہیں ہے۔ تو یہ مقام سی انہاں لوگاں دا، یہ عظمتاں سن انہاں لوگاں دیاں، اور آج انہاں لوگاں دا نام لے کے ایمان تو لیا جا رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے ترازو لے لو، ایک پاسے سارے مومناں نو رکھ لو، ایک پاسے کلے ابو بکر نو رکھو تو وزن پھر بھی ابو بکر دی زیادہ ہوئے گا۔ جڑا تولی نہیں جا سکتا کم عقل انہوں تولن دی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او تولن دیاں گلاں چھڈو، انہاں جے بن جاؤ تے تہاڈا ایمان کامل ہو جائے گا، انہاں جیسا پیار لے آؤ تے تہاڈی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔